نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحن اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور بتایا جا رہا ہے وہ ابن اللہ نہیں ہے۔ آدم کو پیدا کیا، نوح کو، پھر ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران، چونکہ مریم کے جو والد تھا ان کا نام عمران تھا اور انہی کی نسل سے عیسیٰ ہے، تو عیسیٰ کو اللہ سے مت جوڑو، عیسیٰ کا نسب جو ہے وہ انسانوں سے ہی چلا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی نذرت لک، بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، میں اس کو آزاد کر دوں گی، فتقبل منی، تو تو مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہ عمران کی بیوی سیدہ مریم کی جو والدہ ہے، انہوں نے نظر مانی کہ بیت المقدس میں نا وہ وقف کرتے تھے لڑکے، یہ دین کی خدمت کریں گے۔ اور تورات ظاہر ہے اس وقت تورات تھی، اور بہت سے لوگ جو تھے وہ ارد گرد بیت المقدس کے کمرے تھے جنہیں محراب کہا جاتا تھا، ان میں رہتے تھے، اور ان کو ان دنوں کاہن بولا جاتا تھا، تو وہ وہاں پر دین کی خدمت کرتے۔ تو ان کے دل میں خیال تھا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے اپنی خدمت نہیں لوں گی، میں اسے اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ فلما وضعتها، پھر جب اس کو جنا، قالت، تو کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی وضعتها انثی، میں نے تو بیٹی جنی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو میں نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے یہ مذکر، اور نہیں ہے کوئی مذکر اس مونس کی مانند، وانی سمیتها مریم، بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعیذها بک، میں اسے پناہ میں دیتی ہوں تیری، وذریتها، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اب بیٹی پیدا ہو گئی تو ذہن میں تھا بیٹا ہوگا، کہنے لگی کہ یا اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوگی، اور اس وقت تک بیٹیاں وقف نہیں ہوتی تھی خدمت کے لیے، اور کہا کہ میں نے تو اس کا نام مریم رکھا، اللہ نے کہا یہ ہے تو بیٹی، لیکن کوئی بھی لڑکا اس کے پائے کا، اس کے جوڑ کا نہیں ہے، اور ساتھ ہی دعا بھی مانگی کہ یا اللہ میں نے اپنی بیٹی اور اس کی اولاد، یعنی اس کی اولاد مریم کی اولاد کون ہے، عیسیٰ، میں شیطان مردود سے یا اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہاں تو وہ چیخ مار کے روتا ہے، شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، لیکن سیدہ مریم کے پاس شیطان نہیں آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو قبول کر لیا اسے اس کے رب نے اچھا قبول کرنا، وانبتها نباتا حسنا، اور اس کی اچھی پرورش کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور تذکرہ کرو کتاب میں مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت من اہلها، جبکہ وہ چلی گئیں اپنے اہل سے، مکاناً شرقیہ، ایک مشرقی جگہ پر، یعنی جب ان کو حیض آ گیا، ان کو بڑی شرم آئی تو اپنا کمرہ چھوڑا اور بیت المقدس کے مشرقی جانب جو ہے اس طرف کو چلی گئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر پکڑ لیا ان کے علاوہ ایک پردہ، فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے بھیجا اس کی طرف جبریل امین، فتمثل لها بشرا سویا، تو اس نے روپ دھارا اس کے لیے ایک تندرست انسان کا۔ اب انہوں نے ایک پردہ بھی ڈال لیا تاکہ بالکل الگ تھلگ ہو جائیں، اور اس پردے کے اندر کوئی نہیں جاتا تھا، لیکن اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اس پردے، اور انسانی شکل میں آتے ہیں اور خوبصورت انسانی شکل میں آتے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت نوجوان، خود بھی نوجوان تھی، ہاں ایک خوبصورت نوجوان جو ہے پردے کے اندر کیا کر رہا ہے، قالت، کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن، میں تو پناہ مانگتی ہوں رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے، یعنی شکل سے تو وہ اس طرح کے نہیں لگتے تھے، کہ اگر آپ پرہیزگار ہیں تو پھر پردے کے اندر جو ہے وہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ قال انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، لیہب لک غلاما زکیہ، کہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کر دوں۔ کہنے لگے ڈرو نہیں، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، اور تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ قالت، کہنے لگی، انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا مجھے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، ولم اک بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، اسی طرح، قال ربک، تیرے رب نے کہا، هو علی ہین، یہ مجھ پر بڑا آسان ہے، ولنجعلہ آیۃ للناس، تاکہ ہم کر دیں اسے نشانی لوگوں
لوگوں کے لیے، ورحمت منا، اور رحمت ہماری طرف سے، وکانا امرا مقضیا، اور اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ظاہر اب ایک عورت کے لیے اس سے بڑی کیا گھبراہٹ ہو سکتی ہے کہ شادی کے بغیر بچہ مل جائے، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ کو اس طرح بچہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں، اور یہ عیسیٰ بڑی رحمت ہوگی۔ اب اس جو امر اللہ کا ہو چکا ہے اس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ فحملت تو اس کو حمل ٹھہر گیا، فانتبذت به مکانا قصیا، تو وہ لے گئی اس کو ایک دور کی جگہ میں۔ اب انہوں نے یہ مشرقی مکان بھی چھوڑا، 8 میل دور بیت اللہ میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر چلی گئی۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، تو لے آیا اس کو دردے کھجور کے تنے کی طرف۔ قالت، تو وہ کہنے لگی، یا لیتنی، ہے کاش، مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہوتی، کسی کی یاد میں بھی نہ ہوتی۔ اب درد ذی بھی ہے اور پھر تنہائی بھی ہے، اور اوپر سے کہ لوگ میرے اوپر کیا کیا الزام لگا دیں گے وہ بھی ڈر ہے۔ ایک کھجور کے تنے کے پاس آئی اور کہنے لگی، ہائے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں لوگوں کو یاد بھی نہ ہوتا کہ کوئی مریم جو ہے وہ بھی ہیں۔ اور یہ جو موت کی آرزو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں منع ہے۔ فناداها من تحتها، تو آواز دی اس کو اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ تو غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریا، بے شک بنایا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ۔ یہ جو کھجور کا درخت تھا یہ بھی معجزاتی طور پہ جو تھا اگا تھا، اور یہ کچھ بلندی پر تھی۔ پھر نیچے سے جبریل امین نے ہی آواز دی کہ ذرا نیچے دیکھو کہ تیرے نیچے اللہ نے پانی کا چشمہ جو ہے وہ بہا دیا ہے، اور خوراک کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ فَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، وہ گرا دے گا تجھ پر تر و تازہ کھجوریں۔ اب تھوڑا سا ایکسرسائز بھی ہو، خود اس کو ہلا تاکہ بچے کی پیدائش کے مراحل بھی آسان ہو جائیں، اور یہ کھجوریں تیرے اوپر گرائے گا، اور یہ بڑی متوازن غذا اللہ نے تجھے دے دی ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، پھر کھا اور پی اور اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تو دیکھے بشر میں سے کسی ایک کو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہنا میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی۔ فَلَا نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج پس ہرگز نہیں میں کلام کروں گی آج کے دن کسی انسان سے۔ اب اللہ نے کہا کہ ڈر جس چیز کا ہے تجھے، تو نے کچھ نہیں بولنا۔ اب جو لوگ باتیں کریں گے تجھے جواب وہ میں نے دینا ہے، تو نے چپ کر روزہ رکھ لینا ہے۔ تو یہ کہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر رکھی۔ یہ چپ کا روزہ بھی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں چپ کا روزہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ فاتت بہی قومہا، پھر وہ لائی اس کو اپنی قوم کے پاس، تحملہ، اس کو اٹھائے ہوئے تھی۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، لقد جئتی شیئا فریا، تو نے تو بڑی عجیب بات کر دی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، ان کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئیں، اب تو قوم نے شور مچا دیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، اسی لیے کہا کہ اے ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا گل کھلا دیے، ہاں تیرے ماں باپ دونوں تو بڑے نیک تھے، تو نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، تو اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، کیف نکلم، کیسے ہم کلام کریں، من کان فی المہد صبیا، وہ جو بچپن میں پنگھوڑے میں بچہ ہے۔ کہا کہ پھر اشارہ کیا اس کی طرف، کہنے لگے یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے، تو ہمارے سے اب اوپر سے مذاق بھی کرتی ہے۔ قال، کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا دیا۔ تو وہ بچہ بول اٹھا، اور اس نے پہلی بات جو کی وہ کیا کہی، عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب اللہ کا بندہ ہوں تو اللہ نہیں ہوں، اور اس کا بیٹا بھی نہیں ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ اور یہی وہ باتیں تھی جو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں جھگڑے کا باعث بن گئی۔ اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی تورات مجھے آتی ہے، اور اللہ نے مجھے انجیل بھی دی، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ دراصل یہ بریت تھی مریم علیہ السلام کی بھی، کہ اگر ایک بچہ پنگھوڑے میں بول سکتا ہے تو وہ بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نبی ہے تو اس کی ماں بدکار نہیں ہو سکتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ لا إله